کی جاتی ہے بخاری شریف کی. یہاں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بخاری کو صحیح جو کہا گیا ہے وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے کہا گیا. یہ کوئی دعوی کل نہیں کر سکتا کہ اس میں ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے, اس میں بھی کچھ غیر صحیح حدیثوں کا غیر صحیح حدیثیں داخل ہو گئی ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو پیش کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی جنگ صفین کے مسئلے پر یہ رافضیت کہتی ہے معاذ اللہ وہ منافق ہے, کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے. حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہے. آپ کی بارگاہ میں اکرمہ اور اکرمہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی دونوں گئے اور جانے کے بعد کہا حدیث سنائیے. انہوں نے حدیث سنائی, کہا کلنا نحمل لبنتن لبنتن وعمار لبنتین لبنتین. فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی. الگ الگ روایتیں ہیں, کوئی کہتا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے, کوئی کہتا ہے مسجد نبوی شریف کی. اس اعتبار سے بھی امیر المومنین فی الحدیث تشریف فرما ہے. اس کے متن میں بھی اضطراب ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی نظر پڑی. سرور کائنات نے ان کے لیے کیا کیا, ینفض التراب عنہ, سرکار قریب گئے, ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگے اور اٹھا کر فرماتے ہیں ہٹا کر فرماتے ہیں ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ. کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ایک باری گروہ شہید کرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سن لیا. سننے کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن, میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اہل علم ذرا توجہ کرے, ہم جب اس حدیث کی سند کی طرف جاتے ہیں اور ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کی کتاب تطہیر الجنان کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب پڑھا انہوں نے فرمایا وجوابہ ان ذالک انما یتم لو صح الحدیث ولم يمکن تعویلہ فاذا لم يصح فلا يستدل به. فرمایا والامر كذلك فان في سنده ضعفا يسقط الاستدلال به. آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک اگر صحیح ہوگی تب اس سے استدلال کیا جائے گا, اور صحیح ہونے کے بعد بھی اگر اس کی تعویل نہیں نکل پائے گی تب اس سے استدلال کیا جائے گا. لیکن یہ حدیث روایت کے اعتبار سے صحیح بھی نہیں اور اس کی تعویل بھی موجود ہے. ہم نے کہا صحیح کیسے نہیں ہے, حدیث کی سند پر گئے, ہمیں 4 راوی ملے. پہلے کا نام مسدد ہے, دوسرے کا نام عبدالعزیز ابن مختار ہے, تیسرے کا نام خالد حذا ہے, چوتھے کا نام جو ہے چوتھے راوی کو ہم نے دیکھا ان کا نام اکرمہ ہے. جب ہم نے تہذیب التہذیب کو اٹھایا, میزان الاعتدال کو اٹھایا, ہم نے بزرگوں کو پڑھا جن کا نام اصول حدیث میں زبردست انداز میں آتا ہے, تو پہلے راوی مسدد کے لیے ہماری میزان الاعتدال میں ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں سنو یہ جو راوی ہے نا جس کا نام مسدد ہے, انہوں نے کہا یہ قابل احتجاج نہیں ہے, یہ قابل استدلال نہیں ہے. اور ہم نے جب تہذیب التہذیب کو اٹھایا اس کے بعد پڑھا تو عبدالعزیز ابن مختار کے بارے میں کہا گیا لیسا بشیء, یہ معتبر راوی ہے نہیں. اس کے آگے جب ہم خالد حذا کو پڑھتے ہیں تو ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ, ان کو استدلال میں پیش نہیں کیا جا سکتا. سعید ابن مسیب کو پڑھا. کون سعید ابن مسیب؟ جب یزید نے گھوڑے بنوائے تھے ایک ذات دیوانگی کے عالم میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھی. پوچھا گیا نمازوں کا علم کیسے ہوتا تھا؟ کہا مصطفیٰ کی قبر سے آواز آتی تھی, سمجھ جاتا تھا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہی سعید ابن المسیب فرماتے ہیں اکرمہ کے بارے میں, کہتے ہیں انہو کذبہ, اکرمہ جھوٹا آدمی ہے, اس نے حدیث میں جھوٹ گلا ہے. اس طرح کی سند کے اعتبار سے, اور یہ اہل علم بیٹھے ہیں, جب سند میں اتنی گڑبڑی ہو جائے تو پھر حدیث میں استدلال کیسے کیا جائے گا؟ ہم نے کہا دوسری بات اور سن لیجیے. اب اس کے متن پر آتے ہیں. آپ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ تقتلہ الفیۃ الباغیہ. کہا لفظ باغی آ گیا. امیر معاویہ کو لفظ باغی بول کر کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے, مگر ان ظالم کتوں کو بتا دے رہا ابھی امام احمد رضا خان کی یہ ٹیم مری نہیں ہے, تمہیں ناکو چلے چبانے کے لیے تیار ہے. تم جو فتنہ لے کر کے آؤ گے ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہے. اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل کو اپنا امام نہیں بنایا ہے, اس امام احمد رضا خان کو اپنا امام مانا ہے اور اس کی کتابوں کو پڑھا ہے. اس کی کتابوں کو دیکھ کر زمانے نے کہا اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طلحہ رضا.